بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں روز قبرستان جایا کرتی تھی کیونکہ میرے دل میں ایک راز تھا۔ میں وہاں بیٹھ کر روتی تھی، چلاتی تھی، لوگ مجھے دیکھتے تھے۔ یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ مجھے قبرستان سے میری محبت مل جائے گی، کیونکہ میں روز وہاں ایک ایسا کام کرتی تھی کہ کچھ ہی دن میں میرا نام گل ہے، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ میری دادی تو مجھے پھول کہتی تھی، پر میری قسمت اتنی خوبصورت نہیں تھی، کیونکہ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ میں اس زمانے کی ایک فرسودہ سوچ کا شکار بن گئی تھی۔ کیا کبھی سنا ہے کہ کسی کو قبرستان سے خوشی مل گئی؟ ویسے قبرستان میں خوشیاں کہاں ملتی ہیں؟ وہاں تو صرف موت، آنسو اور آہیں ہی گونجا کرتی ہیں۔ میں بھی تو وہاں بیٹھی اپنی بربادی کا ماتم ہی منا رہی تھی، لیکن مجھے اس رات اپنی زندگی کا مقصد مل گیا۔ میرے بابا کو میری ماں سے صرف بیٹا چاہیے تھا، لیکن میری ماں کی شادی کے کئی سال گزر جانے کے بعد، شادی کے 8 سال بعد، ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ وہ امید سے ہیں۔ حمل کے 6 مہینے میں ان کو یہ بھی بتایا کہ وہ ایک بیٹے کی ماں بننے والی ہیں۔ میرے بابا نے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی یہ بات سارے خاندان میں پھیلا دی اور سب سے مبارکباد سمیٹنا شروع کر دی، لیکن بیٹے کی جگہ میں اس دنیا میں آئی۔ شاید ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ میری ماں بیٹے کی نہیں بلکہ ایک بیٹی کی ماں بنی، اور میرے باپ کو بہت دکھ ہوا۔ سب نے کہا 8 سال بعد کرم ہوا ہے، کم سے کم تمہیں اولاد تو نصیب ہوئی ہے۔ لیکن میرے بابا نے یہ بات دل پر لے لی تھی۔ وہ مجھے پیار نہیں کرتے تھے اور مجھے منحوس کہتے تھے، کیونکہ میرے پیدا ہونے کے 2 ہفتے بعد ہی ان کے کریانے کی دکان میں آگ لگ گئی تھی۔ ان کا لاکھوں کا مال جل گیا تھا، اور میرے جوان ہونے تک وہ کبھی اتنے پیسے جمع ہی نہیں کر پائے کہ پھر سے اپنی خود کی دکان ڈال پاتے۔ وہ کسی اور کی دکان میں ملازم کی حیثیت سے کام کرتے تھے، اور یہ بات بھی ان پر بہت گراں گزرتی تھی۔ میری ماں بھی ہمیشہ بہت پریشان رہتی تھی۔ گھر میں کبھی کوئی اچھی خبر آتی ہی نہیں تھی۔ میرے بابا اور ماما کی بہن بھائیوں کی شادیاں بھی ان کے ساتھ ہی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنے گھر بنا لیے، گاڑیاں بنا لیں، کاروبار بنا لیا، پر میرے ماں باپ وہیں کے وہیں کھڑے تھے۔ پر گزارا ہو جاتا تھا، 2 وقت کا کھانا تو مل ہی جاتا تھا۔ سب خاندان والے کہتے تھے کہ منحوس ہوں، اور یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور افسوس اس بات کا تھا کہ میرے ماں باپ بھی اس بات کو مان گئے تھے، اور میرے 16 سال کی ہوتے ہی انہوں نے میرے لیے آنے والے پہلے رشتے پر ہاں کہہ دی اور میری شادی کروا دی۔ پر میں اتنی بھی منحوس نہیں تھی۔ مجھے جو ہمسفر ملا وہ بھلے ہی مجھ سے عمر میں بڑا تھا، لیکن وہ ایک اچھا انسان تھا۔ اس کا نام ذاکر تھا۔ میرا خیال رکھنا اور میرے حق میں بولنا میری ساس اور نندوں کو بہت برا لگتا تھا، اور اس بات پر ان کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ جبکہ میری شادی کو ابھی صرف 1 ہی مہینہ ہوا تھا، انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے کہ میں خوشخبری کب سناؤں گی۔ کہنا شروع کر دیا کہ کیوں نہیں ہو رہی اولاد، کہیں یہ بھی اپنی ماں کی طرح اولاد پیدا کرنے میں سالوں تو نہیں لگا دے گی۔ پر اللہ کا کرم ہوا، مجھے امید مل گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ پر ایک دن میں کپڑے دھو رہی تھی کہ میرا پاؤں پھسلا اور میں زمین پر جا گری۔ میری جان تو بچ گئی، مگر وہ لوگ میرے بچے کی جان نہیں بچا سکے، اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس دن میں ساری رات روتی رہی تھی۔ ایک دن میری چاچی میرے سسرال آ دھمکی، کہنے لگی یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا ملتی جاؤں۔ جب اس کو بچے کی موت کا پتہ چلا تو اس نے یہی کہا کہ یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو منحوس ہے۔ جب تک یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہی ان کا کچھ بھی نہیں بچا، کھانے کے بھی لالے پڑے رہے وہاں۔ انہوں نے اللہ اللہ کر کے اس سے اپنی جان چھڑوائی اور آپ کے بیٹے کے پلے باندھ دیا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے پچھلے دنوں اس کے باپ کی 7 لاکھ کی لاٹری نکلی ہے۔ اب وہ اپنی دکان ڈال رہا ہے
پوچھیں بھلا، جب تک یہ وہاں رہی تب تک ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ وہاں سے نکلتی گئی تو وہ لکھ پتی بن گئے اور آپ کے گھر میں موت ہو گئی۔ نکالیں اس کو یہاں سے اور اپنے بیٹے کی کہیں اور شادی کروائیں۔ میری چاچی تو میرے گھر میں آگ لگا کر گئی تھی۔ میری ساس اور نندے اس بات پر راضی ہو گئی کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ انہوں نے گھر میں ہونے والے حادثوں سے لے کر گھر میں ٹوٹنے والے گلاس کا الزام بھی مجھ پر لگانا شروع کر دیا۔ یہ سب تو اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میری زندگی حرام ہو گئی تھی، میری کوئی عزت نہیں تھی۔ اب تو مجھے میرے نام سے بھی نہیں پکارتی تھیں، کہتی تھیں اے منحوس ادھر آ۔ مجھے کچھ ماہ بعد پتہ چلا کہ میں پھر سے امید سے ہوں۔ اسی خوشی کے دوبارہ ملنے پر ہم بہت خوش تھے۔ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ شروع کے 6 ماہ خیر سے گزر گئے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا اب بچے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پر ایک رات اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے پتہ چلا کہ میری اولاد مر گئی ہے اور مرنے والی اولاد بیٹا تھی۔ اس بات پر میں بالکل ٹوٹ گئی اور بہت روئی۔ میرے شوہر بھی اداس تھے، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے۔ شاید اس واقعے نے ان کے دل میں بھی شک کا بیج بو دیا تھا۔ اب تو میری ساس نے مجھے میرے گھر سے نکالنے میں ایک پل بھی نہیں لگایا اور راتوں رات میری حالت کا خیال کیے بنا ہی مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ میری ماں مجھے دیکھتے ہی غصہ ہو گئی، کہنے لگی واپس آ گئی؟ اب تو ضرور کچھ برا ہی ہوگا ہمارے ساتھ۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رات رہنے کی اجازت دے دی اور میں ساری رات سوچتی رہی کہ میرا کیا قصور ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی اور کہا کہ کسی بھی طرح مجھے یہاں سے واپس لے جائیں، بھلے مجھے اپنا نوکر بنا کر رکھیں، پر یہاں سے لے جائیں۔ ان کے دل میں اب بھی میرے لیے ہمدردی باقی تھی، اس لیے وہ صبح مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ میری امی کی چیخوں کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی اور ہم اندر بھاگے تو دیکھا کہ میرے بابا نیند سے جاگ نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ ابدی نیند سو چکے تھے۔ جانے ان کے موت کی وجہ کیا بنی تھی، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں تھے کہ میری ماں مجھے تانے دینے لگی کہ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ تو رات کو گھر آئی اور صبح تیرا باپ مر گیا۔ تو منحوس ہے، تو چلی جا، نکل جا، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتی۔ میں روتی رہی، بلکتی رہی، لیکن میری ماں نے مجھے میرے باپ کا آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا۔ میرے شوہر مجھے گھر سے لے کر جا رہے تھے، پر کہیں کھوئے ہوئے تھے۔ آج انہوں نے ایسی بات کر ڈالی کہ میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، میں تمہیں الگ سے ایک گھر لے کر دیتا ہوں، تم وہیں رہو، کہیں تمہاری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں کبھی کبھی تم سے ملنے آتا رہوں گا۔ آج میری آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ میں نے اب کیا کہنا تھا؟ میرے پاس کہنے کو تھا ہی کیا؟ میں اتنا روئی جتنا زندگی میں آج تک نہیں روئی تھی۔ اتنا دکھ تو تب بھی نہیں ہوا تھا جب میری اولاد کے مر جانے کی خبر مجھے ملی تھی۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ مجھے میرے شوہر نے الگ سے ایک گھر لے کے دیا جو گھر کہلانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ وہ ایک بہت ہی خستہ، گندا اور چھوٹا سا گھر تھا۔ میں سارا دن وہاں اکیلی پڑی رہتی تھی۔ وہ مہینے بھر کا راشن لا کر دے دیتا اور کہتا کہ اپنے لیے کھانا پکا لیا کرو اور کھا لیا کرو۔ جیسا میرے شوہر نے کہا تھا کہ میں تم سے ملنے آتا رہوں گا، لیکن وہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو میں خود ہی باہر چلی گئی اور وہاں میری ملاقات میرے محلے کی ایک عورت سے ہوئی جو میری ماں کی منہ بولی بہن بنی ہوئی تھی۔ اس نے میرا حال کیا پوچھا، میں تو رونے لگی۔ کتنے دن ہو گئے میں نے سوائے اپنے کسی سے بات نہیں کی تھی۔ وہ میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ میں ان کو اپنے ساتھ گھر لے آئی، ان کو شروع سے لے کے آخر تک ساری بات بتا ڈالی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر رونے لگی اور کہا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ منحوسیت تمہاری نہیں، تمہاری ماں کی ہے۔
میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری ماں شادی سے پہلے ایک دائی تھی، ایک سرکاری اسپتال میں کام کرتی تھی۔ وہاں پر وہ لوگوں کے پیدا ہوئے بچوں کو یہ کہہ کر کہ مردہ پیدا ہوئے ہیں اٹھا کر لے جاتی تھی اور ان کو بیچ دیا کرتی تھی۔ اس بات کا تمہارے باپ کو بھی علم نہیں تھا۔ شادی کے بعد اس نے یہ کام چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کی سزا شروع ہو گئی، اس لیے اس شادی کے بعد پہلے تو اولاد نہیں ملی، پر ملی بھی تو اس نے اپنی ہی اولاد سے محبت نہیں کی۔ تم اپنے دل سے یہ خیال نکال دو کہ تم منحوس ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تمہاری ماں کا کیا دھرا ہے جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن تم پریشان مت ہو، امتحان ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ میرا دل ان کی بات سن کر قدرے مطمئن ہو گیا، لیکن ابھی میرے امتحان ختم نہیں ہوئے تھے۔ ذاکر اس دنیا سے چلے گئے، ان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا، اور اب میرے پاس ایسا بھی کوئی نہیں تھا جو مجھے کھانے کو کچھ دے جاتا۔ میں روز شام ہوتے ہی قبرستان چلی جاتی اور اپنے شوہر کی قبر پر بیٹھ کر گھنٹوں تک روتی رہتی۔ وہاں پر لوگ مجھے فقیر سمجھ کر کچھ کھانے کو بھی دیا کرتے تھے، اور بس اسی طرح سے میری زندگی گزر رہی تھی۔ میرے شوہر کو اس دنیا سے گئے 8 دن ہو گئے تھے۔ اس رات بھی میں اس کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک شخص نشے کی حالت میں میرے قدموں میں آ گرا۔ شاید وہ کوئی نشئی تھا، پر مجھے لگا کہ وہ کوئی فقیر ہے جو یہاں بیٹھ کر نشہ کرتا ہے، لیکن نہیں، وہ تو کسی اچھے گھر کا لگ رہا تھا۔ میرے شوہر کی قبر کی ساتھ والی قبر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، وہ نشے میں تھا۔ مجھے کہنے لگا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے پہلے تو اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، پھر اس نے مجھ سے دوبارہ پوچھا تو میں نے کہا، میری زندگی میں میرا ایک ہی سہارا تھا اور وہ بھی مر گیا، وہی میری زندگی تھا، اسی لیے میں رو رہی ہوں۔ اب میں کیا کروں؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں اس انجان شخص سے اپنے دل کا حال کہنے لگی تھی، پر میں جانتی تھی کہ وہ نشے میں ہے اور میری کوئی بات نہیں سمجھے گا۔ یہ دنیا والے بہت ظالم ہیں، تمہیں پتہ ہے، میری بھی زندگی کو مجھ سے چھین کر وہ اس قبر میں ڈال کر چلے گئے۔ چلو ہم ایک کام کرتے ہیں، پہلی تمہاری قبر سے تمہاری زندگی کو نکالتے ہیں، پھر میری مدد کرنا، اور ہم اپنی اپنی زندگی کو لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ شخص نشے میں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو کہنے لگا، میری بیوی کی۔ میں نے پوچھا، تمہاری بیوی کب مری؟ تو کہنے لگا، 7 دن پہلے ایک کار حادثے میں مر گئی۔ وہ بتانے لگا کہ وہ جو چوک ہے وہاں پر ایک کالے رنگ کی موٹر سائیکل سے حادثہ ہوا تھا اور میری بیوی گاڑی سے ٹکرا کر مر گئی تھی۔ میں حیران پریشان رہ گئی، کیونکہ اس کی بیوی کا حادثہ جس موٹر سائیکل سے ہوا تھا وہ میرے شوہر کی تھی۔ میرا شوہر اور اس کی بیوی ایک ہی دن پر مرے تھے۔ وہ کہنے لگا، بڑی ہی بے وفا تھی، چلی گئی۔ چلو مانا کہ اسے میرا کوئی خیال نہیں تھا، پر اپنے بچے کا تو خیال کرتی۔ اس کو بھی اکیلا چھوڑ گئی۔ جانتی ہو، وہ اس وقت گھر میں اکیلا ہے، اس نے کچھ کھایا بھی نہیں، دن رات روتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، مجھے تو کچھ نہیں بتاتا۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی کہ اس کا بچہ 3 دن سے بھوکا ہے اور یہ شخص یہاں بیٹھا شراب پی رہا ہے، بچے کا کوئی خیال نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ کہاں ہے تمہارا بچہ، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہ شخص نشے میں تھا، اٹھ نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور کسی طرح وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ دیکھا تو سارا گھر بھرا پڑا تھا، معلوم ہوتا تھا کسی نے یہاں صفائی نہیں کی۔ بچے کے رونے کی آواز مجھے گھر میں داخل ہوتے ہی سنائی دینے لگی تھی۔ وہ 1.5 سال کا بچہ تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور جو بھی گھر میں پڑا تھا وہ پکا کر اسے کھلایا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر سو گیا۔ صبح اس شخص کی آنکھ کھلی تو مجھے دیکھ کر کچھ حیران ہوا، پھر شاید اس کو بھی کچھ یاد تھا کہ وہ رات میں مجھ سے ملا تھا۔ اس کا نام اصفر تھا۔
اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور کہا کہ مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کو یہاں لے آیا، آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ میں اس بچے کو گلے سے لگائے کھڑی تھی۔ میں نے اسے سب بتایا کہ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں واپس نہیں جانا چاہتی کیا؟ میں یہاں رہ سکتی ہوں۔ اس کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو میں وہیں رہنے لگی، اس بچے کو سنبھالنے لگی۔ مجھے اس کے ساتھ بہت سکون ملتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ میرا ہی بچہ ہے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے ایسا سکون محسوس کیا تھا کہ میرے دماغ میں وہ بات آئی اور میں سوچنے لگی کہ کہیں میری وجہ سے اس خاندان پر بھی کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ تو میں نے ایک دن اسفر کو سب بتا دیا اور کہا کہ میری وجہ سے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے۔ جب میں نے کہا کہ میں منحوس ہوں تو اسفر کہنے لگا کہ آج کل کے زمانے میں ایسی باتوں پر کون یقین کرتا ہے؟ کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ دنیا میں جو اتنے سارے لوگ مرتے ہیں، ان پر مصیبتیں آتی ہیں، وہ کیا کسی دوسرے شخص کی وجہ سے آتی ہیں؟ آپ ایسا کچھ نہ سوچیں اور یہاں آرام سے رہیں۔ پہلی بار کسی شخص نے مجھ سے ایسے بات کی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ میرے لیے تو منحوس نہیں ہیں بلکہ رحمت ثابت ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس رات یہاں نہ آتی تو میرا بچہ بھوک سے مر جاتا، لیکن آپ نے اس کی مدد کی، اس کی جان بچائی۔ میرے لیے تو آپ بالکل بھی منحوس نہیں ہیں۔ کچھ دن بعد اسفر نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میں پھر سے ڈرنے لگی، لیکن اس نے مجھے منا لیا۔ ہم نے ایک دوسرے سے نکاح کر لیا۔ آج ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ ہمارا اسفر کے بیٹے علی کے علاوہ ایک اور بیٹا بھی ہے۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیک کہتا ہے کہ کسی پر مصیبت کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ میں منحوس نہیں تھی۔ کیا کبھی سنا ہے کہ کسی کو قبرستان سے خوشی مل گئی؟ ویسے قبرستانوں میں خوشیاں کہاں ملتی ہیں؟ وہاں تو صرف موت، آنسو اور آہیں گونجا کرتی ہیں۔ میں بھی تو وہاں بیٹھی اپنی بربادی کا ماتم ہی منا رہی تھی، لیکن مجھے اس رات اپنی زندگی کا مقصد مل گیا اور اب میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور ایک بیٹے کی ماں بھی ہوں۔ ہم پر اللہ نے بہت کرم کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔